میرا دنیا میں سہارا آپ ہیں، میرا عقبہ میں بھروسہ آپ ہیں۔ بکاری خیش حیرانم اغتنی یا رسول اللہ، پریشانم اغتنی یا رسول اللہ۔ شہاب کث نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغتنی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی وہ شب ہے اور آج کی وہ تاریخ ہے کہ اسی شب میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی کے متعلق آپ حضرات چند باتیں سنیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ اب میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کمیٹی ہوں یا غیر کمیٹی ہوں، اگر سننے کا ماحول بنائیں تو میں سنانے کا ماحول پیدا کروں۔ سننا ہے تو آپ سنیں، نہیں سنیں گے تب بھی بولوں گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں پر جا کر کے بولیں۔ یہاں پر میں بولوں گا، آپ سنیں گے، آپ کو صرف خاموشی اختیار کرنی ہے۔ بولنا جب آپ کا لب کھلے تو فقط اللہ اور سبحان اللہ ہی کی صدا ہونی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ویسے تو آپ روزانہ گھروں پر باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، آج باتیں نہ کر کے آج باتیں سننے کی کوشش کریں۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو تین شعر پیش کر رہا، ملاحظہ فرما۔ اس سے قبل آپ تمہیں حضرات درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، سبحان اللہ۔ روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، کیونکہ کیا ہے آپ نے وہ کام یا حسین، کیونکہ کیا ہے آپ نے وہ کام یا حسین۔ مٹی میں مل گئے ہیں سبھی کتے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں سبھی کتے یزید کے، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین۔ اور اسی کے متعلق چند بند شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
اسلام کی سجانے تصویر کربلا میں، اسلام کی سجانے تصویر کربلا میں، اسلام کی سجانے تصویر کربلا میں، ارے گھر بار لے کے پہنچے شبیر کربلا میں، گھر بار لے کے پہنچے شبیر کربلا میں۔ اور جب بات کربلا کی آتی ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد سرکار نے میرے ہاتھ میں ایک شیشی دیا، ایک مٹی دی، اور مٹی دینے کے بعد ارشاد فرمایا، کہا سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا لال، میرا لاڈلا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں وہ کربلا کی مٹی لا کر کے دوں، اس جگہ کی مٹی لا کر کے دوں جہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اور حسین وہ حسین ہیں کہ آپ اس کائنات میں پیدا ہوئے، اسی وقت سے آپ کے شہادت کی شہرت ہو چکی تھی۔ میرے سرکار نے فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا حسین میرے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، مجھ سلام پڑھنے والے ہوں گے، نمازیں ادا کرنے والے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں، یعنی میری امت کے لوگ ہی میرے بیٹے نواسے حسین کو شہید کریں گے۔ سرکار جانتے تھے، بس ایک امتحان تھا جو حسین کو دینا تھا۔ جب کربلا معلی کوفہ سے آپ کے پاس میں خطوط آئے تو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امام مسلم، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ کو کوفہ جانا ہے اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر کے مجھے خبر کرنا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے جیسے اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، آپ گئے، ساز و سامان اکٹھا کیا، آپ نے زیادہ راہ میں جو ضروریات کی چیزیں تھی آپ نے اسے اکٹھا کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ آج مجھے نکلنا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، زیادہ راہ لیا، سامان لیا، کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں آپ نے اسے رکھی، اور رکھنے کے بعد آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور دل میں خیال کیا کہ لاؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اپنے بھائی امام حسین سے بھی ملاقات کر لیا جائے، انہیں بھی بتا دیا جائے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے ہیں، آپ نے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد امام علی مقام نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بھائی، آپ کوفہ جا رہے ہو، ہاں جاؤ جاؤ، لیکن جانے کے بعد وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے معاملات کیا ہیں، اگر وہاں کے حالات سازگار ہوں گے تو مجھے خبر کر دینا، وہاں کے معاملات بہتر ہوں گے تو مجھے بتا دینا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی، پہلے مجھے آپ رخصتی دیجئے، اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالا تو ابراہیم اور محمد دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کی عمر جو بتائی جاتی ہے، ان بچوں کی عمر، ایک بچے کی عمر تقریباً 6 سال ہے، دوسرے بچے کی عمر تقریباً 8 سال ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالتے ہیں، وہ دونوں بچے اپنے ابا کے قدم کو پکڑ کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں، ابا جان آپ مجھے بھی لے کر کے چلے، میری امی بھی تو نہیں ہے کہ میں ان کے سہارے جیوں گا، ابا آپ کے بغیر تو مجھے
بستر پر نیند بھی نہیں آتی ہے، اب آپ مجھے لے کر کے چلے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے مسلم بن عقیل تم تنہا نہ جاؤ، تم اکیلے نہ جاؤ، اپنے ساتھ میں ابراہیم اور محمد کو بھی لے کے چلے جاؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، امام مسلم بن عقیل نے عرض کیا، اے میرے بھائی حسین یہ کہاں جائیں گے، میرے ساتھ میں کہاں کہاں بھٹکیں گے، میں تو جا رہا ہوں لیکن ان کا آپ یہاں پر خیال رکھنا۔ سیدنا امام عالی مقام سے جیسے اتنا عرض کیا، سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، اے مسلم بن عقیل ان کی والدہ بھی نہیں ہے کہ جب یہ روئیں گے تو انہیں چپ کرائے گی، ان کی ماں بھی تو اس کائنات میں نہیں ہے کہ انہیں اپنے سینے سے چپٹا لے گی، وہ دونوں بچے اپنے باپ کے قدم کو پکڑ کے رونے لگتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں۔ اب ذرا غور و غور کرو کہ وہ بچے کس کے سہارے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا، اے مسلم بن عقیل جب تم جا رہے ہو تو جاؤ جاؤ، لیکن جب وہاں پر جاؤ گے تو ان بچوں کو دیکھو گے تمہارا بھی دل بہلا رہے گا، تمہیں بھی شانتی محسوس ہوگی، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا، ٹھیک ہے بڑے بھائی حسین، اگر آپ کہتے ہو تو میں انہیں ساتھ میں لے کر کے جاتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل نے ان دونوں بچوں کو لیا اور لینے کے بعد میں اپنے ساتھ میں لینے کے بعد آپ نکل چکے ہیں، اور کوفہ کی سرزمین پر جیسے آپ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد میں ایک طرف ایک ازدحام سا امڑتا ہوا سیلاب کی طرح لوگوں نے ازدحام بولا اور دل میں خیال کیا اب دیکھو کس کی آمد ہو رہی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہا دیکھو حسین بن علی کے بھائی آ رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل آ رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ چوک در چوک آپ کی بارگاہ میں آتے گئے، امام مسلم بن عقیل کا سواگت کیا۔ امام مسلم بن عقیل کا ویلکم سواگت کرنے کے بعد میں اپنے گھر پر لے کر کے آئے، اور جب امام مسلم بن عقیل مکہ سے جب آپ کوفہ گئے تھے تو کوفہ میں سب سے پہلا پڑاؤ جو آپ نے ڈالا تھا، جو سب سے پہلے آپ نے قیام کیا تھا، اس شخص کا نام حضرت مختار بن عبید ہے۔ آپ نے اس کے گھر پر قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد میں لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل کی آمد ہو چکی ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی آمد کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ امام مسلم بن عقیل کے بڑے بھائی حضرت امام حسین کے پاس میں تقریباً ایک خط نہیں بھیجا گیا تھا، 2 خط نہیں بھیجا گیا تھا، 3 خط نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ 150 سے زائد خطوط امام عالی مقام کی بارگاہ میں بھیجے گئے تھے۔ امام عالی مقام نے فرمایا تھا میں تو جاؤں گا ضرور، لیکن امام عالی مقام نے اپنے جگہ پر حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ امام مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو یقین مانو مسلمانوں، جب امام مسلم بن عقیل کی کوفہ میں آمد ہوئی ہے تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، آپس میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپس میں لوگ مسرت و شادمانی میں عمر ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا امام مسلم بن عقیل بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں جو چاند کا ٹکڑا بھی نظر آ رہا ہے، کیوں نہ چاند کا ٹکڑا نظر آیا؟ ارے ذرا یہ تو دیکھو کہ یہ حال کس کی ہے، ذرا یہ تو دیکھو کہ لال کس کے ہیں، ذرا یہ تو دیکھو لاڈلے کس کے ہیں، ذرا یہ تو دیکھو بیٹے کس کے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں جن کے لیے ان کے نانا نے نماز کو طول فرما دیا تھا، یہ ان کے بھائی ہیں۔ کیوں نہ ان کے چہرے پر سورج کی تابانی ہو، کیوں نہ ان کے چہرے پر چاند کی چاندنی ہو، کیوں نہ ان کے چہرے پر سورج کی تابانی ہو۔ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، کبھی امام مسلم بن عقیل کو دیکھا کرتے تھے، کبھی ابراہیم اور محمد کو دیکھا کرتے تھے۔ کیا کیا چہرہ ہے، سید آل رسول کا چہرہ چمک رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، بلکہ ان کا چہرہ بتا دیا کرتا ہے، کھلتا ہوا گلاب سا چہرہ بتا دیا کرتا ہے کہ میری نسبت کسی اور سے نہیں ہے، میری نسبت کسی ایسے خاندان سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی ایسے خاندان سے نہیں ہے۔ آپ کا تعلق دنیا دار سے ہوگا، لیکن میرے چہرے سے پتہ کرو، میرے کیریکٹر سے پتہ کرو، میرا جو تعلق ہے کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ احمد مختار سے ہے۔ کون احمد مختار؟ جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابھی 2 دن کا سفر گزرا تھا، ابھی 2 دن کا وقت گزرا تھا۔ ایک دن میں تاریخ میں بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ امام مسلم بن عقیل جب گئے ہیں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ایک تاریخ میں بیان کی جاتی ہے کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سبحان اللہ، 40,000 بیعت کی۔ اب یہاں پر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں،
لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، حسین کو اپنا رہنما سمجھ رہے ہیں، حسین کے نام پر یہاں پر بیعت لی جا رہی ہے۔ اب آؤ دیکھو تاریخ کو ملاحظہ کرو۔ ایک وہ کوفی ہے کہ جب حسین کا بڑا بھائی مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچا تھا، لوگوں نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ میں ان کا سواگت کیا تھا، بڑے ہی اچھوتے انداز میں ان کا ویلکم کیا تھا، اور 2 دن کے اندر تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سبحان اللہ۔ حسین کے نام پر۔ بیعت ہونے کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کو، یزید کو خبر ہو گئی، یزید کو معلوم پڑ گیا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر کوئی اور نہیں بلکہ محب رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ کون تھے؟ نعمان بن بشیر تھے۔ اب جب زیاد کو خبر ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل کی آمد بھی ہو گئی، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنا شروع کر دیا ہے، یزید چاہو جلال میں آ گیا۔ یزید نے کہا، اپنے تمام سپاہیوں کی طرف نظر ڈالا، اور نظر ڈالنے کے بعد میں امام مسلم بن عقیل کے مخالف میں کسی کو کھڑا کرنا چاہا۔ اپنی نظر کو دوڑائی تو اس میں جو سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا نشہ خور انسان تھا، جسے عبید اللہ ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس کو مقرر کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، عبید اللہ ابن زیاد کو بلانے کے بعد میں یزید نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد، اب تمہیں فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہوگا، اور جا کر کے نعمان بن بشیر سے کہنا، جو کوفہ کا گورنر ہے، ان سے کہنا کہ جب لوگ امام مسلم بن عقیل کی ہاتھوں پر جب بیعت لے رہے تھے تو تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ اور جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے رہے تھے تو نعمان بن بشیر نے کہا تھا لوگوں سے کہ وہ لوگوں، تم جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یزید بہت بڑا بدبخت انسان ہے، وہ بہت ناراض ہوگا، تمہیں تکالیف دے گا، تمہارے گھروں کو چلا دے گا، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کو وہ نیلام کر دے گا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے سروں پر کوئی اور نہیں بلکہ حسین بن علی کے بھائی ہیں، بے شک ہمیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہرحال اسی میں سے ایک شخص تھا جو یزید کا چاہنے والا تھا، اس نے وہاں سے خط لکھ دیا اور کہا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تب اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا تھا کہ تم جاؤ اب، اور نعمان بن بشیر سے کہنا کہ تم نے روکا کیوں نہیں، اور اگر نعمان بن بشیر نہ روکے تو نعمان بن بشیر کو معزول کر دینا یا قتل کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے زیادہ راہ اختیار کیا اور حجازی لباس پہننے کے بعد میں حجازی راستے سے ہوتا ہوا آیا، اور جب رات کے اندھیرے میں اپنے گھوڑے کو لے کر کے جب وہ دوڑاتے ہوئے شہر کوفہ میں داخل ہوا ہے، شہر کوفہ میں پہنچا ہے، تو لوگوں نے آوازیں سنی ہیں، لوگوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو سنا تو بہت خوش ہو گئے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ حسین بن علی تشریف لا رہے ہیں، امام علی مقام آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، کیونکہ لباس ہی اس نے ایسا پہنا تھا، بے شک بے شک لباس ہی اس نے ایسا اختیار کیا تھا کہ لوگ دیکھنے کے بعد میں حسین بن علی سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال یزید کا چیلا ابن زیاد وہاں سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد اپنے اور سپاہیوں کو دوسری طرف روانہ کر دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد حجازی راستے سے ہوتے ہوئے اور حجازی لباس پہننے کے بعد میں وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا تقریباً رات کے قیام میں بعد عشاء وہ وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے شہر کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، لوگ خوشی میں مچل رہے ہیں، اور امام مسلم بن عقیل کے چاہنے والے بھی آ رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے چاہنے والے جب ازدحام لگ گیا،
راستہ جام ہو گیا، کہیں سے جانے کی راہ نہ رہی، تو امام مسلم بن عقیل کے شیدائیوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ یہ امام عالی مقام نہیں ہے۔ اب دل میں جیسے اتنا خیال کرنا تھا، اس میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ امام حسین آ رہے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے امام عالی مقام آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ امام عالی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ یزید کا بھیجا ہوا غلام ہے، یہ یزید کا بھیجا ہوا گورنر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے جیسے اتنا سنا تو پھر آپ رنج و عالم کے عالم میں لوگ اپنے گھر کو پلٹاتے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ مایوس ہونے کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد آ رہا تھا تو لوگ نعرہ بھی لگا رہے تھے، لوگ خوشی کے گن بھی گا رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد سب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا چھپ چھپ کر کے، اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ حسین کی آمد کا تم لوگ نعرہ لگا رہے ہو، تم لوگوں سے بعد میں اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک نقاب کے اندر ہے، اپنی آواز نہیں نکال رہا ہے کہ اگر میں اپنی آواز نکال دیتا ہوں یا میں بے نقاب ہو جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھنے کے بعد سہم جائیں گے، لوگ کھل کر کے سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ بھی کتنا شاطر دماغ تھا۔ اب آپ دیکھو کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہیں نہ جا کر کے ڈائریکٹ وہاں پر کوفہ کے کارنر میں گیا، کوفہ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد میں وہاں کے محل میں گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اب منتخب کیا جائے نعمان بن بشیر کو۔ نعمان بن بشیر کو بلوانے کے بعد میں اور کہا او نعمان بن بشیر، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب امام مسلم بن عقیل جب لوگوں سے بات لے رہے تھے تو تم خاموش کیوں تھے، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو امام مسلم بن عقیل کے اس شیطانی نے کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو اس نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جب منع کیا تھا انہوں نے نہیں مانا تھا تو تمہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میں تو خود کی جان دے سکتا ہوں لیکن ایک اعلی رسول کی جان نہیں لے سکتا ہوں، مجھے اپنے ہاتھ سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کو نہیں رنگنا تھا۔ اس نے کہا لو اب تمہارے پاس ایک لیٹر دیتا ہوں، وہاں کے ابن زیاد یزید نے تم کو گورنری سے معزول کر دیا ہے، تم کو ہٹا دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کا تخت لگتا ہے۔ لوگوں کو بلوانے کے بعد رات میں جن جن لوگوں نے نعرہ بازی کی تھی حسین کی آمد پر، جب لوگوں کو لگا تھا کہ حسین آ رہے ہیں تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر جو وہاں کے بڑے مکھیا لوگ تھے، جن کی پکڑ مضبوط تھی، جو گھر کے بڑے لوگ تھے، ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو اب سن لو، جب صبح کا وقت آیا ہے تو ان لوگوں کو بلوانے کے بعد اس نے میٹنگ رکھی اور کہا دیکھو کہ جو بھی مسلم بن عقیل کی تائید کرے گا میں اس کے گھر کو جلوا دوں گا، اس کو مروا ڈالوں گا، اس کو قتل کروا ڈالوں گا، ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دوں گا۔ لوگ سہم گئے اور بلانے کے بعد ان لوگوں کو بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد میں اس نے سب لوگوں کو متعین کیا اور سب لوگوں کو بلانے کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا بھیجا ہوا کتا تھا، اس یزید کے بھیجے ہوئے کتے نے للکارتے ہوئے لوگوں کو کہا تھا کہ اب دیکھو دیکھو تمہارے سامنے نعمان بن بشیر گورنر نہیں رہا، تمہارے سامنے نعمان بن بشیر نہیں ہے، بلکہ دیکھو تمہارے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کھڑا ہے۔ کون عبید اللہ ابن زیاد کہ ظلم کے معاملات میں سب سے عمدہ کریکٹر رکھتا ہے؟ کون عبید اللہ ابن زیاد جس کی ظلم و بربریت کو دیکھنے کے بعد لوگ دم توڑ دیا کرتے ہیں؟ کون عبید اللہ ابن زیاد جو بہت بڑا بدبخت اور ظالم انسان تھا؟ اس عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اب دیکھو تمہارے سامنے گورنر کون کھڑا ہے، اب نعمان بن بشیر نہیں ہے بلکہ یزید نے مجھے گورنری عطا کر دی ہے، اب یہاں کا گورنر میں ہوں، میں جیسا چاہوں گا ویسا ہوگا۔ تو میرا پہلا خطبہ کوفہ کے لوگوں سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ در کر کے بیعت کیا ہے حسین کے نام پر، وہ اپنی بیعت کو توڑ دے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ وہ بیوقوف کہیں کا، وہ یزید جو عبید اللہ ابن زیاد تھا وہ یزید کو امیر المومنین کہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں یزید کا نام لے کر کے تمہیں بیعت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تو ڈر گئے،
اور کچھ لوگ تو چلے گئے. وہاں پر جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے اتنا اعلان کیا تھا کہ اب مسلم بن عقیل کی طلب کی جائے. امام مسلم بن عقیل کی تلاش جاری ہو گئی. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ مختار بن عبید کے گھر پر آپ تشریف فرما تھے اور وہاں پر آرام کر رہے تھے. جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ہانی کے گھر اپنے آپ کو منتقل کروا لیا. کہا یہاں پر رکنا میرا درست نہیں ہے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد میں حضرت ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں. اب وہاں کے گورنر ابن زیاد نے کہہ دیا تھا کہ اے کوفہ والو, اگر جن کے گھر میں مسلم بن عقیل مجھے مل گئے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا, ان کے گھر کو ضبط کر لوں گا, ان کی جان بھی لے لوں گا, سرے بازار انہیں قتل کر دیا جائے گا, ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا جائے گا. لوگ ڈر گئے تھے, لوگ گھبرا سے گئے تھے. اب کوئی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے رہا ہے. بہرحال یزید نے کہا کہ مجھے چاہیے تو مسلم بن عقیل چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد کا جو دماغ تھا بڑا شاطر دماغ تھا, بہت چالاک انسان تھا. اس نے کہا اچھا سنو, اب کوئی نہ کوئی ترکیب تو لگانی چاہیے. تو اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو بہت لالچی قسم کا تھا, اور اسے بلوانے کے بعد اس نے کہا کہ لو میں تمہیں 3000 درہم دیتا ہوں, 3000 دینار دیتا ہوں, جو امام مسلم بن عقیل کا مجھے پتہ دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہو اتنا کہنے کے بعد میں اس نے رات کے ایام میں گشت کرنے لگا. رات کے ایام میں کبھی کبھی در در بھٹکتا تھا, کبھی گھر گھر بھٹکتا تھا. رات میں جاسوسی کرنے لگا, اور رات میں لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے لگا, جسے ابن زیاد نے لگایا تھا 3000 درہم پر. اس نے راتوں کے ایام میں جب سو جاتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جھانک کر کے دیکھا کرتا تھا کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں تشریف فرما ہے, مسلم بن عقیل کس کے گھر میں قیام فرما ہے. یہی سی خیال کے ساتھ میں وہ جی رہا تھا. اچانک اتفاق ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ہانی کے گھر اس کی پہنچ ہو جاتی ہے. اور جانتے ہو یہ کیسے پہنچا تھا؟ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں اس نے جو جھوٹ بولا تھا, یہ ایک غلام تھا, حبشی غلام تھا. اس نے کہا کہ میں محب اہل بیت ہوں. اس نے یہاں پر جھوٹ بول کر کے مسلم بن عقیل کو پھنسا دیا تھا. یہاں پر آ کر کے رات گزارتا تھا. حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد وہاں کے سارے معاملات کا جائزہ لیتا تھا, اور صبح کے وقت میں جا کر کے گورنر کوفہ ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دیا کرتا تھا. ابن زیاد تو بہت خوش ہوتا تھا, کہتا تھا کہ اب تو حضرت ہانی کے گھر مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ وہاں پر ہیں. بہرحال نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ حیدری. بہرحال حضرت ہانی اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہیں, جب تک کہ رات کے ایام میں کیا دیکھتے ہیں, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, اور پورے گھر کو گھیراؤ کر لیا گیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد بھی اس گھر میں داخل ہو گیا ہے, اور حضرت ہانی کے پاس پہنچنے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا ہے. حضرت ہانی سے کہتا ہے تم نے یہ اچھا نہیں کیا ہے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھ کر کے. جب تک کہ حضرت ہانی کہتے ہیں نہیں, میں نے انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا, بلکہ یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارے مہمان ہیں, یہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم انہیں پناہ دے دیں. لوگوں نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا تھا, تو بتاؤ نا کوفہ میں کس کے بھروسے پر آئے تھے, میں کیسے تنہا چھوڑ دیتا. امام مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے بعد میں یزید غصے میں آتا ہے, اس کا ایک سپاہی اٹھتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, حضرت ہانی کے چہرے پر اس طریقے سے وار کرتا ہے کہ ڈنڈا مار مار کر کے آپ کے چہرے کو لہو لہان کر دیتا ہے. آپ کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابن زیاد دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے ہانی, تم حضرت مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں, ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہیں. یزید نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم جبرن انہیں اٹھا کر کے لے کر کے جائیں گے. بہرحال سب سے پہلے حضرت ہانی کو مارا گیا, اور مارنے کے بعد ان کے چہرے کو خون سے تربتر کر دیا گیا, ان کے
ان کے کپڑے میں خون بہنے لگا. لوگ دیکھے جا رہے ہیں. حضرت ہانی کو اٹھوا کر کے اس نے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر میں بیٹھے رہے. اور آپ سے جب ملاقات ہوئی ابن زیاد کی تو سب سے پہلے تو ابن زیاد نے آپ پر حملہ کرنا چاہا. اس سے پہلے اس کے ایک بدبخت یزیدی نے آپ پر ایسا حملہ کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ کہ جب امام مسلم بن عقیل پر جب وہ بدبخت وار کرتا ہے تو اپنی تلوار کو ڈھال بناتے ہیں لیکن وہ تلوار تاب نہ لا سکتی ہے اور آپ کے ہونٹوں پر ایسا زخم آتا ہے کہ اوپر کا حصہ کٹ جاتا ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اس طریقے سے پریشانی ہونے لگتی ہے. بہرحال ابن زیاد لڑتے لڑتے یہ معاملہ ہوتا ہے. امام مسلم بن عقیل کئی لوگوں کو شہید کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو جب لاسٹ میں یہ تصور ہوتا ہے, ابن زیاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب امام مسلم بن عقیل کو ہم ایسے نہیں پکڑ پائیں گے, امام مسلم بن عقیل کو ایسے تاب نہیں لا سکیں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو اے مسلم بن عقیل, ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. اے مسلم بن عقیل, ہم تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. اے مسلم بن عقیل, ہم تمہیں ماریں گے نہیں. اپنی تلوار کو نیچے رکھ دو, اپنی تلوار کو نیچے رکھ دو. ہم تمہیں خالی یزید کے پاس میں لے جا کر کے کوفہ کے یزید کے پاس لے جا کر کے حاضر کر دیں گے. اس نے کہا, حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تم یہ بات کہتے ہو اپنی تلوار ہم نیچے رکھ دیتے ہیں. امام مسلم بن عقیل نے جیسے اپنی تلوار کو رکھا تو یزید نے جھپٹ کر کے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے آپ کو کوفہ میں, کوفہ کا جو گورنر حصہ تھا, جو محل تھا, وہاں پر لے جایا گیا. اور جب آپ گیٹ پر پہنچے ہیں, محل کے دریچے پہ پہنچے ہیں, امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے. امام مسلم بن عقیل کو پیاس لگی ہے. امام مسلم بن عقیل کو جب پیاس کی شدت ستانے لگی تو ایک بدبخت یزیدی سے آپ نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو. اس نے کہا نہیں, تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا. جب تک کہ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا پانی آپ کو ضرور دیا جائے گا. پانی آپ کے ہاتھ میں لایا گیا. آپ نے پیالے کو لیا اور منہ پر جیسے لگایا تو ہونٹ کا اوپری حصہ آپ کا کٹا ہوا تھا. آپ نے پینا چاہا تو وہ خون جو پانی تھا وہ پانی بھی خون میں تبدیل ہو گیا. آپ نے پانی کا پیالہ ہٹا دیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا لو جاؤ, مجھے پانی نہیں پینا ہے. امام مسلم بن عقیل نے دل میں خیال کیا, کہا لگتا ہے کہ اب میری قسمت میں پانی سے ملاقات نہیں لکھی ہے. اتنا کہنے کے بعد میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سعد کی ملاقات ہوتی ہے اور ابن زیاد یزید کے سامنے حاضر کرتا ہے امام مسلم بن عقیل کو. امام مسلم بن عقیل سے کہتا ہے, امام مسلم بن عقیل, لوگ یہاں پر امن و شانتی سے رہتے تھے, لوگ یہاں پر خوشی سے رہتے تھے, کیا تم ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا تم چاہتے تھے کہ آپس میں تفرقہ پیدا ہو جائے؟ کیا چاہتے تھے آپس میں لڑائیاں ہو جائے؟ تو امام مسلم بن عقیل نے کہا تھا, ہو یزیدی سن لے, مسلم بن عقیل اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. مسلم بن عقیل کو بلانے کے لیے ایک خطوط نہیں, دو خطوط نہیں, بلکہ 150 سے زائد خطوط بھیجے گئے. آپ جانتے ہو مسلم بن عقیل جب کوفہ کی سرزمین پر گئے تھے, کوفہ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر ایک نے بلکہ 2 نے نہیں, 3 نے نہیں, 2000 4000 نے نہیں, تاریخ کے مطابق آپ کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا. اب جب لوگوں کو لگا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے جائیں گے, لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا, اپنے گھروں کو بند کر لیا. رات کا ایام ہے, رات کا وقت ہے, لوگوں کے دروازے بند نظر آ رہے ہیں. ایک خاتون تھی جن کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا. آپ اس خاتون کے پاس میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اے خاتون,
سارے کوفہ والے تو مسلم بن عقیل کے لیے اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے. تم کون ہو اے بوڑھی ماں, تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا بیٹے بات کیا ہے, تم رات میں کیا ایام میں تنہا گھوم رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا مائی میں مسافر ہوں, مجھے کھانا ہے, پیاس لگی ہے. امام مسلم بن عقیل کو اندر لے گئی. لینے کے بعد آپ کو کھانا کھلایا, پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد میں آپ سے وہ اس خاتون نے کہا کہ بیٹی اب جاؤ, آپ اپنے مکان پر جاؤ. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ کس کے پاس جاؤں, مجھے کون پناہ دے گا؟ اس عورت نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون, تم ہو کون؟ جیسے امام مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ ماں کون ہو, تو میں نبی کا نواسا حسین کا بھائی مسلم بن عقیل ہوں. اس عورت نے کہا تمہیں مسلم بن عقیل ہو کہ جب تم مکہ سے کوفہ آئے تھے تمہارے بارے میں ہی چرچا ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میرے بارے میں ہی چرچا ہو رہی تھی. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں میں وہی شخص ہوں. اس عورت نے آپ کو ادب کے ساتھ میں بٹھایا, ادب کے ساتھ میں بٹھایا. اور جب یزید نے اعلان کیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں کوئی پناہ نہ دے, تو اس وقت حضرت ہانی بن عروہ کو جب اٹھا کے لے کر چلے گئے تو مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے تھے. اور آپ نماز فجر بھی ادا فرمائے, ظہر بھی ادا فرمائے. جب آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی ہے, نماز مغرب ادا فرما رہے تھے, ایک وہ بھی نماز تھی کہ جب مکہ معظمہ سے چل کر کے کوفہ آئے تھے تو جب نماز ادا کرائی تھی تو 40,000 کا لشکر نظر آتا تھا. آج ایک وقت ایسا بھی آ گیا مسلم بن عقیل پر کہ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں اور جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک فرد بھی پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہیں. بہرحال امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار یزید میں حاضر ہیں. یزید کہتا ہے کہ آخر تم یہاں پر فساد کروانے کے لیے آئے تھے, آپس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. امام مسلم بن عقیل نے کہا تھا او یزیدی سن لے, کوفہ میں تنہا نہیں آیا تھا بلکہ مجھے بلانے کے لیے 150 خطوط بھیجے گئے تھے. تو مجھ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے, تو مجھ کو ستا رہا ہے, جانتا نہیں ہے کیا کہ میں کون ہوں؟ یزید نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تمہیں کہ تم کون ہو, لیکن پھر بھی میرا یہ اعلان ہے کہ تم میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر کے بات کرو. اس نے مسلم بن عقیل نے کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت ان قریب آ گیا تھا. حضرت یزید نے کہا تھا کہ سنو ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو شہید کر دیا جائے. تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے, مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دو, مجھے شہید کرنا ہے کر دو, لیکن میری چند باتیں ہیں اسے مان لی جائے, میری چند آرزویں ہیں اسے پوری کر دی جائیں. یزید نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے ابن سعد تم جا کر کے پوچھو کہ بات کیا ہے. امام مسلم بن عقیل نے کہا تھا اے یزید میں بات تو کروں گا لیکن سب کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں, میں تیرے سامنے بھی بات نہیں کروں گا. یزید نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے اے سعد تم ان کو لے کر کے اکیلے میں چلے جاؤ. ابن سعد وہاں پر کونے میں لے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے اے مسلم بن عقیل ذرا بتاؤ تمہیں قتل کرنے سے پہلے تمہاری جو خواہشات ہیں اسے پورا کیا جائے گا؟ مسلم بن عقیل نے کہا ہاں سنو آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا تھا جو پہلا جملہ کہا تھا, جو پہلی بات کہی تھی, امام مسلم بن عقیل روئے جا رہے ہیں. امام مسلم بن عقیل اتنا رو رہے ہیں کہ یزید آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اے مسلم بن عقیل تمہاری جان بخش دی جائے گی اگر
تم میری ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہو۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ میں جان دینے سے نہیں ڈرتا ہوں، تم میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سن، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے بھیا حسین کو جو خطوط لکھا ہوں اس کے ساتھ میں دھوکہ ہو گیا ہے۔ میں کیسے، میرا بھیا حسین بھی آ رہا ہوگا، وہاں سے رخت سفر باندھ چکا ہوگا، مجھے تو اپنے حسین بھائی کے مظلومیت پر نظر پڑ رہی ہے تو یاد آ رہا ہے کہ میرا بھائی حسین جو آخر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے تو کسی اور کے حکم نامے پر نہیں، کسی اور کے کہنے پر نہیں، بلکہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے کہنے پر آ رہا ہے۔ مجھے حسین کی باتیں یاد آ رہی ہے، میرے بھیا حسین کی یاد آ رہی ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال یزید نے کہا کہ ابن سعد ذرا پوچھو ان کے معاملات کیا ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا میرا پہلا عریضہ یہ ہے، میری پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی حسین کو مدینہ کربلا، میرے بھائی حسین کو مکہ سے کربلا کوفہ آنے کے لیے منع کر دیا جائے، ان کے پاس کسی قاصد کے ذریعے یہ پیغام پہنچوا دیا جائے کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ کے یزیدیوں نے آپ سے بے وفائی کر لی ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے جیسے اتنا کہا تو ابن سعد نے کہا او مسلم بن عقیل ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ تو امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نے تقریباً کچھ دینار کچھ درہم کسی سے ادھار لیے تھے کوفہ میں، ان کو چکتا کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، اس کو ادا کر دینا۔ امام مسلم بن عقیل سے ابن سعد نے کہا تھا تیسری خواہش کیا ہے یہ بھی بتا دو، تو امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے جسد خاکی کو زمین میں دفن کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد ابن زیاد کے پاس میں ابن سعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید امام مسلم بن عقیل یہ شرائط رکھتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرے جو قرض ہیں اسے ادا کر دیا جائے۔ یزید نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، انہیں منع نہیں کیا جائے گا، انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش بہادری کو دیکھنے کے بعد لوگ تاب نہ لا سکے۔ امام مسلم بن عقیل سے جب باتیں کرنے لگا یزید تو آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کوئی اگر بات کرتا ہے تو ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف اچھائی ہوتی ہے، ایک طرف برائی ہوتی ہے، اور جو حق گوئی کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے حکومت کس کی ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے مکھیا کون ہے۔ جو حق گو رہتے ہیں وہ زبان حال پر جو باتیں آتی ہے اسے کہہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سروں کو ہمیشہ نیزے پر لے کر کے چلا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بھی حق کے سائے میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو یزید جیسے اتنا دیکھتا ہے کہ مسلم بن عقیل بہت اکڑ کر کے باتیں کر رہے ہیں، اب لوگوں کو حکم دیتا ہے، کہتا اے ابن سعد ان کو لے کر کے جاؤ اور محل کے اوپر لے جاؤ اور ان کو شہید کر دو وہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن سعد کہتا ہے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی اٹھتا ہے یزید کا اور امام مسلم بن عقیل کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتا ہے محل کے اوپر، اور محل کے اوپر لے کر جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرے تکبیر کی صدا بلند کی اور زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صدا بلند کی۔ اس یزیدی بدبخت کے لشکریوں میں سے ایک لشکری اٹھا اور آپ کے گردن پر ایک ایسی تلوار ماری کہ آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام مسلم بن عقیل تھے جن کی شہادت ہوئی۔ یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد میں یزید ایک اور میٹنگ بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ میں 2 بچے بھی آئے تھے،
مسلم بن عقیل کے ساتھ میں 2 بچے بھی آئے تھے. وہ دونوں بچے کہاں گئے ہیں؟ امام مسلم بن عقیل کے وہ دونوں صاحبزادے کہیں بیٹھ کر کے سسکیاں لے رہے ہیں. یاد کرو اس تاریخ کو کہ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور جب ان کے بچوں کو ابھی تک خبر بھی نہیں ہے کہ میرا باپ کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوفہ کے گورنر نے یہ اعلان کر دیا کہ جو امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا اسے بے شمار انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. بہت سارے مال و متاع اسے دیے جائیں گے. امام مسلم بن عقیل کے جن شہزادوں کو اگر کوئی پناہ دے گا تو پناہ دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے پراپرٹی کو ضبط کر لیا جائے گا، ان کی پراپرٹی کو ضبط کر لیا جائے گا. اتنا کہنے کے بعد میں لوگ تلاش میں نکل گئے. اور جانتے ہو یہ کس کے یہاں پر تشریف فرما تھے؟ ان کا نام حضرت مشکور نام تھا، جن کے یہاں پر یہ قیام تھے. وہ بھی محب رسول تھے، وہ بھی محب اہل بیت تھے. ان کے یہاں پر ان دونوں بچوں کا قیام تھا. یہ دونوں بچے انہی کے پاس میں تھے. اور جب انہیں خبر ہوئی، انہیں جب پتہ لگا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے شہادت ہو جاتی ہے تو یہاں پر جن کے پاس میں یہ بچے قیام پذیر تھے ان کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں، ان کے ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں. جیسے ہاتھ کو پھیرنا تھا وہ دونوں بچے بے تحاشا رونے لگ جاتے ہیں. جو ابراہیم اور محمد آئے تھے وہ دونوں بچے بے تحاشا رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے بابا، آپ تو ہمارے سروں پر ہاتھ ایسے پھیر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم یتیم ہو گئے ہوں. لیکن انہیں کیا خبر کہ باپ کے ساتھ میں آئے تھے لیکن باپ کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ دونوں بچے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اب یہاں سے رخصتی اختیار کرنی ہوگی، اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. اتنا کہنے کے بعد میں آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو مدینے کی راہ دکھا دو، مدینے کے راستے میں ان کو چھوڑ کر کے آ جاؤ. اور ان کا بیٹا جو تھا ابراہیم اور محمد کو لیتا ہے اور لینے کے بعد میں آپ کو لے کر کے چلتا ہے. اور جب پہنچتا ہے دوڑے دوڑے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ سامنے ایک گرد و غبار نظر آ رہا ہے، سامنے یہاں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نظر آ رہی ہے. تم انہی گرد و غبار کے ذریعے تم ان کے ساتھ میں ہو لو. یہ جو راستہ جا رہا ہے، جو یہ قافلہ گزر رہا ہے، یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ مدینے کی جانب روانہ ہو رہا ہے. وہ دونوں بچے دوڑے دوڑے اس گرد و غبار کے سہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد میں وہاں پر دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے اور جو قافلہ تھا بہت آگے نکل جاتا ہے. اب وہ دونوں بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب جایا جائے تو کہاں جایا جائے، اب آخر قیام کیا جائے تو کہاں قیام کیا جائے. اب نہ والد ہیں ان کے کہ جو انہیں پناہ دے، نہ والدہ ہیں ان کی جو ان کے آنسوؤں کو پوچھے. یہ دونوں بچے بھٹکتے بھٹکتے بہرحال یزید انہیں گرفتار کروا لیتا ہے اور لا کر کے جیل میں ڈلوا دیتا ہے. اب جیل میں ڈلوانے کے بعد میں یزید نے اپنے تمام تر سپاہیوں کو مدعو کیا اور بلوایا، اور بلوانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی اور کہا کہ دیکھو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے، لیکن جو وہاں کے کوتوال تھے جن کے ہاتھ میں ان بچوں کی دیکھ بھالی دی گئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ بھی محبان اہل بیت
تھے, وہ بھی محب رسول تھے, وہ بھی عاشق اہل بیت تھے, وہ بھی حضور کی ذات سے محبت کرتے تھے, وہ بھی حضور کی آل سے محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو او بچوں, میں تمہیں یہاں پر تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں, میں تمہیں یہاں پر چھوڑ نہیں سکتا ہوں, کیونکہ یہ تمہیں بھی شہید کر دیں گے, یہ تمہیں بھی قتل کر دیں گے. وہ جو محب اہل بیت تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ ان تالا کھولنے کے بعد میں ان بچوں کو نکالتے ہیں, اور نکالنے کے بعد اپنی ایک انگوٹھی دیتے ہیں, اور دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, یہاں سے تم نکلنا, جو قادسیہ کے لیے راستہ جاتا ہے وہاں پر پہنچنا, اور پہنچنے کے بعد وہاں پر میرا ایک بھائی رہتا ہے, میرے بھائی کو میری انگوٹھی دکھا دینا, اور ان سے کہنا کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے, اور تم ان سے کہنا وہ تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے. لیکن ابھی 8 سال کی عمر ہے, 6 سال کی عمر کے بچے ہیں, بتاؤ نا کہاں تک وہ ننھے ننھے قدموں سے چلیں گے, بتاؤ نا وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کہاں تک چل سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال ان دونوں بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے, اور آپ دونوں بچے دوڑتے دوڑتے رات کے قیام میں نکل جاتے ہیں. رات کے قیام میں نکلتے ہیں تو جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پھر ابھی بھی اسی راستے پر ہیں, ابھی بھی اسی جگہ پر قیام کیے ہوئے جہاں سے چل رہے تھے وہیں پر آ کر کے پہنچ گئے ہیں. اب وہ دونوں بچے رونے لگتے ہیں, ایک دوسرے کو لپٹ کر کے رونے لگتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. ادھر یہ دونوں بچے مدینہ منورہ کی راہ تلاش کرنے کے فراق میں ہیں, ادھر یہ دونوں بچے مدینہ منورہ جانے کے لیے پریشان حال ہیں. ادھر پہ یزید نے اپنے تمام لالچی کتوں کو لگا دیا اور کہا کہ دیکھو, جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے کر کے آئے گا, جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو میری بارگاہ میں حاضر کرے گا, بے شمار انہیں انعام و اکرام دیا جائے گا, بے شمار مال و متاع دیا جائے گا. اسی میں ایک بہت بڑا لالچی بدبخت انسان تھا جس کا نام حارث تھا. اس حارث نے کہا تھا میں لے کر کے آؤں گا مسلم بن عقیل کے بچوں کو. اے حارث, تو دنیا کی لالچ تو کما سکتا ہے, دنیا کی جاہو جلال تو کما سکتا ہے, دنیا کی مال و متاع تو کما سکتا ہے, بتانا تو جن کے نواسے کو قتل کرے گا کل اس کے نانا کو منہ کیا دکھائے گا, بتانا کیا تیری شفاعت وہ قبول فرمائیں گے؟ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. جو نور ہوتا ہے اس کے بدن سے جو جنم لیا کرتا ہے وہ بھی نور ہی رہا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر حارث بن زیاد, حارث دن رات اپنے گھوڑے کو دوڑاتا تھا, اور رات رات بھر ان بچوں کی تلاش میں رہتا تھا, ان بچوں کو تلاش کیا کرتا تھا, کیونکہ اس کے دل میں لالچ بس گئی تھی کہ ان بچوں کو یزید کے پاس میں حاضر کر کے مال و متاع حاصل کرنا ہے. یزید نے یہ حکم نامہ جاری کیا تو اس لالچی کتے نے اتنی محنت و مشقت کر ڈالی ان بچوں کو ڈھونڈنے میں کہ خود ہی اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ ان بچوں کو تلاش کرتے کرتے میرا ایک گھوڑا جو ہے دم توڑ چکا ہے, ایک گھوڑا دم توڑ چکا ہے, ایک گھوڑا میرا مر چکا ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں بچے ایک دوسرے کو لپٹ کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا ہم کہاں جائیں, کس کے پاس میں جائیں, کون سہارا بنے ہمارا. اب رات کے قیام میں وہ جائیں تو کس کے پاس میں جائیں, رہیں تو کس کے پاس میں رہیں. اب کوئی بھی نہیں ہے جو انہیں سہارا دے سکے. اب کون ہے جو ان ننھے بچوں کو سہارا دے گا؟ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, ایک بچے کی عمر 6 سال تاریخ میں بتائی جاتی ہے, ایک کی عمر 8 سال بتائی جاتی ہے. وہ دونوں بچے کہتے ہیں, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا دیکھو نا میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاؤں کو پکڑنے کے بعد سہلانے لگتا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ دیکھو نا بھیا کتنا چلا جائے پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں, ذرا سوچو نا کہ کیا بیتی ہوگی ان بچوں پر, ذرا سوچو نا
کیا حال ہوا ہوگا ان بچوں کا کہ جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ابھی انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھاگتے بھاگتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک پیڑ نظر آتا ہے، اس پیڑ میں ایک کوہ نظر آتی ہے۔ اس پیڑ میں جب کوہ نظر آتی ہے تو وہ بچے جا کر کے اس میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہم صلی، ایک بات درود پاک پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلم بن عقیل کی یہ پیارے شہزادے اب جائیں تو جائیں کہاں؟ کبھی ذرا سوچ لیا کرو نا کہ ہمارے گھروں میں بھی ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں۔ کبھی تصور کرتا ہوں اس چیز کو تو کلیجوں کو آتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دین کی خاطر کربلا بھی چھوڑا، دین کی خاطر مدینہ بھی چھوڑا، دین کی خاطر مکہ بھی چھوڑا۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے ایک دوسرے کو لپٹ کے رو رہے ہیں۔ رات کا ایام ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ وہ دونوں بچے ایک پیڑ کے کھوہ میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ بڑا بھائی کہتا آ میرے سینے سے لگ جا، سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے سینے سے لگانے کے بعد میں امام مسلم بن عقیل کے یہ دونوں صاحبزادے بے تحاشا رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، روتے روتے ان دونوں بچوں کی آنکھ کب لگ جاتی ہو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا آنسو پوچھ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا آنسو پوچھ رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا آنسو پوچھ رہا ہے۔ او یزیدی دشمنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ نا مسلم بن عقیل کے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں ذرہ برابر خیال نہ آیا کہ اگر کم سے کم ان چھوٹے بچوں پر رحم تو کر لیا ہوتا، ان دونوں بچوں کی جانوں کو بخش دیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام مسلم بن عقیل کے شہزادے رو رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو لپٹ کے رو رہا ہے۔ رات کے ایام میں جب سوتے ہیں، جب اس کھوکھلے سے پیڑ کھوکھلے میں جب آپ دونوں بھائی لیٹ بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے کسی پانی میں گرنے کی آواز سنتے ہیں فوراً سہم جاتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا دیکھو نہ لگتا ہے کوئی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بچے روتے روتے کب آنکھ لگ جاتی ہے انہیں خبر تک بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے جب دیکھتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہیں پر آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور صبح کے وقت میں وہاں پر فجر کی نماز کے ٹائم پہ ایک خاتون ہے جو حارث کی بیوی ہے، وہ محب اہل بیت بھی ہے، ان کی جو ایک خادمہ ہے وہ بھی محبت کرتی ہے اہل بیت طاہر سے۔ جب اس خادمہ نے پانی بھرنا چاہا اپنے مٹکے کو، اپنے کلسی کو، جب اس نے دریا میں ڈبایا تو کیا دیکھتی ہے کہ اوپر چاند کی طرح کچھ چمک رہا ہے۔ اس نے جب اس نے پیڑ میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ جیسے کوئی چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس نے کہا او پیارے بچوں ذرا اٹھو۔ وہ بچے جیسے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد ڈر جاتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو پکڑ لیتا ہے، بڑا بھائی دوسرے بھائی کو چمٹا لیتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے گھبراؤ مت بچوں، میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ وہ بچوں ذرا بتاؤ نا کہ تم کون ہو۔ وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کی سرزمین پر آئے تھے تو اپنے ابو جان امام مسلم بن عقیل کے ساتھ میں آئے تھے، ان کا مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس خاتون نے جیسے اتنا سنا تو اس خاتون نے کہا چلو چلو، جو میری آقا ہے جن کے پاس میں خادمہ بن کر کے رہتی ہوں، چلو چلو، وہ تو محب اہل بیت ہیں، وہ تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان بچوں کو لے کر جانے کے بعد میں ان دونوں بچوں کو حارث کی بیوی کے پاس میں کھڑا کیا اور کہا جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ حارث کی بیوی نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن چہرے سے لگتا ہے کہ جیسے بڑے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی عظمت والے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ میں نہ کہتا ہوں کہ چہرے کو دیکھنے کے بعد چہرہ بتا دیا کرتا ہے کہ یہ آل رسول ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی
کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جب کبھی جانور بے قرار ہوتے تھے تو جنگل سے ایک شخص ایک جانور نکلتا تھا جو حضور کی بکریاں کو اٹھا لے جاتا تھا. کیوں نہ اٹھا لے جائے؟ کہتا تھا حضور آپ کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے چہرے کی قسم خدا قرآن میں کھا رہا ہے. آپ کا گیسو وہ چیسو ہے کہ جس کے گیسو کی قسم خدا قرآن میں کھا رہا ہے. تو یہ جو چاند دیکھ رہی ہو یہ اسی رسول سے تعلق رکھتا ہے, یہ اسی رسول سے نسبت رکھتا ہے. انسان بلند ہو یا نہ بلند ہو لیکن جب کسی ممتاز شے سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بلند ہو جایا کرتا ہے. امام مسلم بن عقیل کے ان دونوں شہزادوں سے پوچھتی ہے, وہ پیارے بچوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اور امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کہتے ہیں کہ ہم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, ہمارا نام ابراہیم اور محمد ہے. اتنا کہنے کے بعد میں اس عورت نے کہا اچھا. وہ گھبرا سی گئی, سہم سی گئی اور بچوں کو لیا اور لے کر جانے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ گئی اور کمرے میں بند کر دیا. کہا او میرے پیارو, او میرے لاڈلو, او میرے بچوں تم رونا نہیں, او میرے بچوں تمہیں بھوک لگی ہے میں تمہیں کھانا کھلا رہی ہوں, او میرے بچوں تمہیں پیاسی لگی ہے میں تمہیں پانی پلا رہی ہوں. جانتے ہو آخر ان کی عظمت کیوں کی جا رہی ہے, ان کا اتنا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور محب اہل بیت وہ خاتون ہے. حارث تو بہت بڑا جلاد انسان ہے. اس کا شوہر جب رات کے وقت میں گھر پہ آتا ہے وہ بچوں کو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی خدمت کرنے دو بیٹا. اور خدمت کرنے کے بعد میں رات کے ایام میں وہ خاتون جو حارث کی بیوی ہے وہ کہتی ہے آؤ میں تمہیں کمرے میں سلا دیتی ہوں. کمرے میں لٹا دی اور لٹانے کے بعد میں رات کا وقت گزرتا ہے. میں کہتا ہوں اے مہاڑا کے قچور مسلمانوں اور اے مہاڑا کی مقدس اسلامی شہزادیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے لال سے بڑھ کر کے کوئی لال ہے اس کائنات میں؟ ہاں ہے. وہ کیسے کیوں نہ ہو, کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے تو کس شان کے ساتھ میں پالا کرتی ہے. ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا تصور کر کے دودھ پلاتی ہے؟ یہی تصور کر کے دودھ پلاتی ہے کہ میرا بیٹا جوانی کی دہلیز پر چڑھ کر کے میری بڑھاپے کا سہارا بنے گا. باپ اپنے بیٹے کی خدمت کرتا ہے کہ میرا بیٹا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. لیکن ذرا سوچو نا کہ یہاں پر بیٹے تو بھی باحیات ہیں لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دونوں بچے رات کے ایام میں سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد میں رات میں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی پھر رونا شروع کرتے ہیں. کیوں نہ روئیں, باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں للہ آج تمہارے پاس ماں بھی ہے, تمہارے پاس باپ بھی ہے, تمہیں قدر نہیں ہے ان کی. میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اور آج کے اس ماحول میں جس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی وہ زندگی بھر پچھتاوے میں رہے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مقدس کے اسلامی شہزادیوں اور شہزادوں, میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ماں کی عظمت جاننی ہے, ماں کی حقیقت کو پہچاننا ہے, ماں کی قدر کیا ہوتی ہے تو اس بیٹے سے پوچھو کہ جس بیٹے کو ملنے کے لیے اپنی ماں سے قبرستان جانا پڑتا ہے. اگر باپ کی قدر کو پہچاننی ہے, اگر باپ کی عظمت کو پہچاننی ہے, اگر باپ کی افضلیت کو پہچاننی ہے تو اس بیٹے سے پوچھو کہ کھڑا چوراہے پر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, مجھے سہارا کون دے گا. اس بیٹے سے پوچھو باپ کی اہمیت کو جس کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. اور تمہارے پاس ماں بھی ہے تو ان کو نعمتوں سے جانو, تمہارے پاس باپ بھی ہے تو انہیں نعمتوں سے جانو. میں کہتا ہوں کہ اگر آج تم نے ان کی زندگی میں ان کی قدر کر کے ان کی خدمت کر لیا تو تمہاری قبر بھی آسان ہوگی اور حشر بھی آسان ہوگا, دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت بنے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. حضرت حافظ و قاری محمد سلمان رضا اجملی صاحب قبلہ, حضرت حافظ و قاری محمد سلمان رضا اجملی صاحب قبلہ. اب بتاتا چلوں آپ کو, وہ دونوں بچے رات میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے سینے سے چمٹ کے کہا او بھیا. ابا خواب میں تشریف لائے تھے, ابا خواب میں تشریف لائے تھے. ابا کی یاد ستا رہی ہے جب تک کہ حارث آیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. حارث کی بیوی نے کہا ہو سکتا ہے کہ پڑوس میں کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہو.
पड़ोस में किसी का कोई बच्चा रो रहा हो। यजीद ने कहा, हारिस ने कहा हो सकता है। बहरहाल फिर लेट गया, फिर वक्त गुजरा तो उन बच्चों के फिर रोने की आवाज आई। यजीद का ये बदबख्त लालची कुत्ता फिर उठा और अपनी बीवी से कहता है, ये बच्चों की रोने की आवाज कहां से आ रही है? हारिस की बीवी ने कहा कि पड़ोस में किसी का बच्चा रो रहा है। उस बदबख्त ने कहा, नहीं, ये जो जहां तुमने ताला मार करके कुफुल लगा करके रखा है, यहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हारिस की बीवी ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, वहां पर कोई बच्चा नहीं है, वहां पर कोई बच्चा नहीं है। तो हारिस ने कहा, नहीं, मुझे देखना है, आवाज इसी तरफ से आ रही है। जैसे उस हारिस की नजर उस ताले पर पड़ी, उसने फौरन खोला। खोलने के बाद क्या देखता है, वो नन्हे चांद से चेहरे वाले बच्चे उसके जालिम और बर्बरियत वाले चेहरे को, वहशियाना दरिंदाना चेहरे को देखने के बाद वो बच्चे डर से जाते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से सिमट जाता है और रोने लगते हैं। यजीद का ये लालची कुत्ता हारिस उन दोनों बच्चे के जुल्फों को पकड़ता है और उठा करके लेते आ, जैसे बाहर लेकर के आता। यजीद का ये कुत्ता जैसे उन बच्चों को बाहर लाया, हारिस की बेटी बोल पड़ी, ओ हारिस, छोड़ दे उन बच्चों को, छोड़ दे, तो उन चेहरों पर अपने हाथ को ना बरसा जिनके चेहरों को फरिश्ते भी टकटकी बांधे देखा करते हैं। उन बच्चों को तू ना मार। ऐ यजीद कि कुत्ते, तुझे जान लेनी है, मेरी जान ले ले, तुझे मारना है मुझे मार डाल, लेकिन मेरे इन बच्चों को ना मार। दुनिया की लालच में अपने आखिरत को तबाह ना कर। इब्राहिम और मोहम्मद को ना सता, इब्राहिम और मोहम्मद को तकालीफ ना दे, उनको छोड़ दे, उनको छोड़ दे। उसने कहा, नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उसने पकड़ा और पकड़ने के बाद उन दोनों बच्चों को अपने घोड़े पर लादा, जब तक कि खादिमा भी दौड़ी, खादिमा को मार के लहू लुहान कर दिया। अब उसकी बीवी भी दौड़ी, बीवी को भी मार करके लहू लुहान कर दिया। और बीवी को मारने के बाद में घोड़े पर सवार हो करके और लेकर के चला, नहर फुरात के करीब पहुंचा। नहर फुरात के करीब पहुंचने के बाद में उन दोनों बच्चों को जमीन पर उतारा और कहा, अब आओ, मैं तुम्हें कत्ल करता हूं। बड़ा भाई छोटे भाई के सामने आ गया, कहा, ओ हारिस, तुझे कत्ल करना है तो कर दे, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे छोटे भाई को बाद में करना, पहले मुझे कत्ल कर दे। छोटे भाई ने हारिस के हाथ को पकड़ के कहा, ओ हारिस, तुझे कत्ल करना है, मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मेरे बड़े भाई को मेरे सामने कत्ल ना करना। जरा बताओ ना कि कौन ऐसा भाई होगा कि अपने भाई को तकलीफ होते हुए देखेगा। यहां पर तो सिर्फ भाई को तकलीफ ही नहीं, बल्कि इस दीन की खातिर पूरा कुंबा कुर्बान हो रहा है। वो औनो मोहम्मद को भी दिया जा रहा है। कौन औनो मोहम्मद? वो औनो मोहम्मद कि जब ये सवार होकर के दूल्हे की तरह हाथ में नन्ही नन्ही तलवार है, उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम हुसैन के भांजे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हुसैन के भांजे हैं, तुम्हारी बहादुरी को सलाम। यजीदियों ने देख करके खलबली मच गई। बहरहाल अली के घर का हर लाल जो होता है बड़ा दिलेर होता है, बड़ा दिलेर होता है। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहदाई ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों साहबजादे में तकरार हो रही है। कह रही, ओ भैया, बड़ा भाई कह रहा, ओ मेरे छोटे भाई, तू रुक जा, पहले मुझे शहीद हो जाने दे। छोटा भाई कह रहा है, नहीं नहीं, तू रुक जा, मुझे शहीद हो जाने दे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े भाइयों को कोई आवाज दे रहा हो कि आओ मेरे बच्चों आओ, मैं आबे कौसर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ मेरे बच्चों आओ, मुस्लिम बिन अकील भी आ चुके हैं, अब तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारे इंतजार में है, मलाइका तुम्हारे इंतजार में है, तुम्हारे इंतजार में है। कौन शोदा? वो शहोदा कि उनका खून जमीन पर गिरता नहीं है, वो अपना मकाम पहले देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी,
नारे तकबीर। हारिस ने कहा अच्छा ठीक है, मैं फैसला करता हूं किसको पहले कत्ल करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने छोटे बच्चों को पकड़ा और वहीं पर उनको शहीद कर दिया नहर फुरात पे। और नहर फुरात पर शहीद करने के बाद बड़े भाई को लिटाया। दोनों भाइयों को शहीद करने के बाद में दोनों की सरों को लेने के बाद में, और जब वो गवर्नर के पास में पहुंचा है, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास पहुंचा, तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा ओ बदबख्त जरा ये तो बता कि ये किसका सर है। उसने कहा ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों का सर है। उसने कहा तुझे कत्ल करने के लिए किसने कहा था? मैंने तो ये कहा था कि तू जिंदा ला करके यहाँ पर हाजिर करना, जैसा करना था वैसा भरना भी पड़ेगा तुझे। यजीद ने गुस्से में कहा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा एक जल्लाद को बुलाया और कहा इसको लेकर के जाओ जहां पर इसने इन बच्चों को शहीद किया है, उसी नहर फुरात में इसका भी सर तल से जुदा कर दिया जाए। हारिस को न दुनिया ही मिला न आखिरत ही मिला। उन दोनों बच्चों के खून से अपनी दुनिया को भी तबाह कर डाला, आखिरत को भी तबाह कर डाला। आज जो यजीदियत का दम भरते हैं, मैं कहता हूं तुम्हारा हश्र यजीदियत के साथ में होगा। हमें हुसैन पर भी फख्र है, हमें अली अकबर पर भी फख्र है, हमें अली असगर पे भी फख्र है, हमें कासिम पे भी फख्र है, हमें बच्चा अब्बास पे भी फख्र है, हमें आले मोहम्मद पे भी फख्र है। हम तमाम आल से मोहब्बत करते हैं। जो यजीद की ताबेदारी करे उनका हश्र यजीदियत के साथ में होगा। जो हुसैन वाले हैं उनका हश्र हुसैनियत वालों के साथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे